أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. انشاءاللہ تعالی آج سورۃ البقرہ کا سلسلہ آفٹر گیپ ہم شروع دوبارہ سے کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو پرانی آیتیں جو ہم کور کر چکے ہیں ان سے سلسلہ جو ہے ہم جوڑیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہماری اورینٹیشن بھی ہو کہ ہم کدھر ہیں سورۃ البقرہ میں اس وقت. اور انشاءاللہ تعالیٰ تو آج جو آیت ہم جس آیت سے شروع کریں گے، ایک سیکنڈ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جہاں سے شروع کریں گے، دس از آیا نمبر 168 سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اوکے جناب. صدق اللہ العظیم. تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم سلسلہ جو ہے شروع کر رہے ہیں آیت کا، اور چلیں لیٹس اسٹارٹ ود the word by word translation. یا ایہا الناس، یا ایہا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایہا الناس. اللہ تعالیٰ جو ہیں تمام انسانیت کو ایڈریس کر رہے ہیں.
سورۃ البقرہ جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہے کہ ہم نے جتنی اب تک کور کی ہے، شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ سورۃ البقرہ آدم علیہ السلام کی سٹوری سے سٹارٹ ہوتی ہے. the first story that comes in جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا. بنی اسرائیل کی سٹوری جو ہے وہ آئی اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی. بنی اسرائیل کی غلطیوں کے بعد جو ہے سلسلہ جو ہے وہ جوڑا گیا اہل کتاب کا ابراہیم علیہ السلام سے. اور پھر اس کے بعد جو ہے تحویل قبلہ کی آیتیں آئی تھیں. تحویل قبلہ کی آیتوں کے بعد جو ہے ایک نئی امہ کے کی ایک نئی امہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سلیکٹ کی اس کا اعلان کیا گیا کہ مسلمانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب وہ ایک نئی امہ ہے، ان کا نیا قبلہ ہے. اب جو ہے وہی سفر شروع ہو رہا ہے جو کہ آدم علیہ السلام کی جو سٹوری تھی وہاں سے دوبارہ سے جب ایک نئی ابتدا ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض، تو اسی طریقے سے ایک نیا رینیول جو ہے اب سورۃ البقرہ میں آ رہا ہے کہ ایک نئی امہ کی تشکیل دی جا رہی ہے. اب اس امہ سے ریلیٹڈ جو قوانین ہیں وہ سامنے آئیں گے جس طرح سے بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ آئے تھے. تو یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ دو ڈیفرنٹ جو ہے امتوں کی کہانی ہے. اور بیچ میں جو آیت آئی تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ کَذَلِکَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہمیں تمہیں درمیانی امت وسطہ بتایا تھا، اور یہ رائٹ ان دا مڈل آف سورۃ البقرہ ہے. یہ ہم یہاں تک جو ہے کور کر چکے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ واپس جو ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کا ذکر آ رہا ہے. جب قرآن سورۃ البقرہ شروع ہوئی تھی تو وہاں پر بھی جو ہے یا ایھا الناس کا ذکر آیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام کی جو ہے سٹوری کا جو ہے وہ ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے سلسلہ جو شروع کیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت آئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بنایا. تو اب حالت حاضرہ میں یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے میں اگر آپ جائیں تو اب وہی چیز کہی جا رہی ہے انسانوں کو کہ جو امت مسلمہ ہے کہ تم اس کی عبادت اختیار کرو جو کہ تمہارا رب تھا اور تم سے پہلے لوگوں کا رب تھا. اب تم سے پہلے لوگوں کا رب میں کس کا ذکر آ گیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا آیا، پھر بنی اسرائیل کا آیا، رائٹ. اور تو وہی جو سلسلہ ہے دوبارہ سے وہیں سے جو ہے آیتیں جوڑ رہی ہیں. تو اب جو پہلی آیت جو اس ضمن میں آتی ہے یا ایھا الناس کلوا فی الارض حلالا طیبا، یا ایھا الناس، یا ایھا اے او مین کائنڈ، الناس کسے کہتے ہیں؟ انسانوں کو. کلو کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، ٹھیک ہے. مما میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ ایک ہے من اور دوسرا ہے ما. من کا مطلب کیا ہے؟ من جو ہے حرف جر ہے. من از فرام، ما از واٹ ایور، کہ جو کچھ بھی تم کو ہم نے دیا فی الارض، زمین کے اندر. فی جو ہے حرف جر پریپوزیشن اگین فی، ان جو کچھ بھی ہم نے تمہیں زمین میں عطا کیا وہ تم کھاؤ. حلالا طیبا، حلالا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کوئی چیز جو لافل ہو، جو کہ آپ کے لیے حلال ہو. جو حلال کا مطلب اس کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے کوئی چیز کو کھول دینا. واحلل عقدۃ من لسانی، جو دعا پڑھتے ہیں نا رب اشرح لی صدری میں، تو وہ یہی ورڈ ہے واحلل، کے کھول دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے اوپر سے بندش ہٹا دی ہے، وہ حلال کر دیا ہے اس چیز کو تمہارے لیے جو چیزیں زمین سے آتی ہیں. طیبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طیب مطلب کہ ہر چیز جو کہ پاک ہو، جو کہ ہولسم، گڈ، اٹ از ویری گڈ فار یو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں کھاؤ جو تمہارے لیے بینیفیشل ہیں، ٹھیک ہے. تو حلالا طیبا. ولا تتبعوا، ولا تتبعوا، واو از واٹ، اینڈ لام الف لا کیا ہے کہ نہیں. تتبعوا، اتباع کرنا کسی کی پیروی کرنا، ٹھیک ہے. تو نہ پیروی کرو، اینڈ ڈو ناٹ فالو خطوات الشیطان. خطوہ کسے کہتے ہیں؟ خطوہ کہتے ہیں قدم جو ہے، جو فٹ سٹیپس ہوتے ہیں. تو خطوات جمع ہے خطوات الشیطان، کہ جو شیطان کے قدموں پہ مت چلو. حلال
طیب چیزیں کھاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو. انہو لکم عدو مبین، انہو انڈیڈ ہی، بے شک وہ، انہ جو ہے حرف توکید حرف نصب یعنی کوئی چیز ایمفیسس کے لیے آ رہی ہے، ہو جو ہے وہ اٹیچڈ پروناؤن ہے، وہ ہی، لکم لام جو ہے اس کا وہ ہے کہ فور واسطے، کم کیا ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا تمہارے، کہ شیطان جو ہے انڈیڈ فار یو، یہ جو ہے یقیناً تمہارے لیے، عدو وہ مبین ہے. عدو کسے کہتے ہیں؟ دشمن کو. مبین کسے کہتے ہیں؟ کلیئر کٹ، جو کہ بالکل کھلا دشمن ہو، سری سری واضح طور پہ دشمن ہو. مبین. انما یأمرکم، انما کا کیا ہے؟ حرف یہ حصر کے مطلب کوئی چیز کو ایکسکلوسیولی بتانا کہ یہ صرف حکم دیتا ہے. یأمرکم، امر کہتے ہیں نا کسی چیز کو امر، اوامر اور نواہی، کوئی حکم دینا. تو یأمرو کا کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ حکم دیتا ہے. کم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا، تم سب کو حکم دیتا ہے، وہ تمہیں حکم دیتا ہے. صرف کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بالسوء والفحشاء، برائی کا حکم دیتا ہے اور فحشاء کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ شیطان کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے خطوات کیا ہیں، کہ وہ کس طرف لے کر جاتا ہے، کہ بسو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. با جو ہے وہ حرف جر ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، پریپوزیشن ہے. بسو اس برائی کا، والفحشاء، فحشاء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ شیمفل چیزیں، بے حیائی کی چیزیں. اور وَأَن تَقُولُوا، واو جو ہے اینڈ ہو گیا، ان یہ یعنی کہ دیٹ، تقولو تم کہو، علی اللہ اللہ کے اوپر، اللہ جو ہے حرف جر ہو گیا اللہ کے اوپر، ما لا تعلمون، اور ما از نہیں، ما کا مطلب ہے یہاں پر کہ جو کچھ بھی، لا جو ہے نہیں، تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے. یعنی وہ تین چیزوں کا حکم دیتا ہے، کہ ایک تو برائی کا دیتا ہے، ایک فحشاء کا دیتا ہے، اور پھر یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی چیزیں کہو کہ جو تم نہیں جانتے. تو یہ تین سٹیپ پروسیس اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ شیطان جو ہے وہ کس طرح سے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو what is the difference between سو اینڈ فحشاء؟ کیا فحشاء برائی نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ کیا فحشاء جو ہے، جو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، کیا برائی نہیں ہے؟ اس سے بڑی تو برائی کوئی نہیں ہوگی کہ اگر آپ دیکھیں جو بے حیائی ہوتی ہے اور بے حیائی کے پیچھے جو کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے سو اسے کیوں الگ کیا یہاں پر؟ تو ایک ریزن جو اسکالرز بتاتے ہیں سو اور فحشاء میں فرق یہ ہے کہ بے شک فحشاء جو ہے وہ برائی ہے، لیکن کیونکہ اس کا تعلق جو ہے انسان کی فطرت سے ایک لحاظ سے اس لحاظ سے ہے کہ جیسے انسان کی نیڈز ہوتی ہیں، شیطان جو ہے وہ اس چیز کو، فحشاء کا جو ڈور ہے انسان کی ضرورتوں کا، کہ جو اس کی جو فطری نیڈز ہیں، جو اس کی اس طرف سے آتا ہے. اور فحشاء جو ہے بہت اٹریکٹیو انسان کو اس لیے لگتی ہے کیونکہ انسان کے اندر ارجز موجود ہیں. تو سو جو ہے ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولنا آپ کو کلیئرلی نظر آیا کہ جھوٹ بول رہی ہے، تو آپ کو نفرت دل میں محسوس ہو، آپ کی فطرت جو ہے اس چیز کو بولے کہ نہیں یہ تو یہ جھوٹ ہے، یہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فالو دس. پھر جو ہے دوسری چیز آپ کو نظر آئے برائی کے، لائک کوئی جو ہے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، یا کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، یا کوئی کسی کے کوئی چوری کر رہا ہے کوئی، تو یہ چیزیں جو ہے کوئی انسان کی فطرت میں نہیں موجود ہیں. تو انسان کو یہ چیزیں نظر آئیں گی تو آپ کو آؤٹ رائٹلی لگے گا کہ یہ چیز جو ہے غلط ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو سو کو جو ہے جنرلی انسان کی اگر فطرت جو ہے انٹیکٹ ہے تو سو جو ہوتی ہے آپ اٹس ویری ایزلی ریکگنائزیبل کہ یہ چیز جو ہے یہ برائی ہے، یہ چیز سے دور رہنا چاہیے. فحشاء میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، انسان کی جو نیڈز ہوتی ہیں. تو یہ شیطان جو ہے اس ڈور سے انٹر ہوتا ہے، اور اس ڈور سے انٹر ہو کے ہی میکس اٹ لک ویری اٹریکٹیو. وہ ایک بہت اٹریکٹیو پیکیج میں فحشاء کو پیش کرتا ہے، جو ہم کو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری یوز کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کہ کوئی بے حیائی کی چیز جو ہے جو کہ انسان کے جذبات کو ابھارے، اس چیز کو بڑے خوبصورت پیکیج میں، رومانس میں اور محبت کے پیکیج میں، حالانکہ اس کا محبت سے تعلق بھی نہیں ہوگا، محبت کے پیکیجنگ کر کے کسی طریقے سے کر کے لوگوں کی نظر میں وہ بڑی اٹریکٹیو کر کے جو ہے وہ فحشاء جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے.
اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے, اور وہ برائی جو ہوتی ہے وہ سسٹم میں انٹر ہو جاتی ہے وداؤٹ ایون تھنکنگ اباؤٹ اٹ, رائٹ, اور ہم امیون ہو جاتے ہیں اس برائی سے, یہاں تک کہ پھر وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی بڑھتی چلی جاتی ہیں کہ انسان کو جیسے کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی احساس کہ یہ چیز جو ہے یہ شرمناک ہے, یہ چیز نہیں جو ہے ہونی چاہیے. تو فحشا اور سو کے اندر جو ہے یہ ایک سٹل ڈفرنس موجود ہے. پھر اس کے بعد ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اینڈ ایونچولی ہوتا یہ ہے کہ پھر انسان کا دل جب ہے ان چیزوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے, برائی کی طرف اور فحشا کی طرف, ان چیزوں کے ساتھ جو ہے آپ کا دل اس طرف جھک جاتا ہے, تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ایسی چیزیں کہنا کہ ما لا تعلمون, یا تو یہ ہے کہ آپ ہر اپنے غلط بیہیویئر کو ریشنلائز کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو سب چیزیں صحیح ہیں کیونکہ یہ چیزیں آئی فیل اٹ کہ میرے اندر اس چیز کی ضرورت ہے تو یہ چیز صحیح ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز میرے اندر لکھی ہوگی. تو پوری کی پوری جو کوئی جو بولتے ہیں کہ یہ کسی قسم کی بھی چیز کو لوگ کہتے ہیں کہ جسٹ بیکاز یہ میرے اندر انکلینیشن موجود ہے اس چیز کی تو یہ چیز صحیح ہونی چاہیے, اللہ نے رکھی ہے, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہوگی. یہ کرپٹڈ فطرہ ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ اس قدر مائل ہو جاتا ہے برائی کی طرف سے کہ وہ مذہب ہی کو چھوڑ دیتا ہے, مذہب سے ہی نکل جاؤ کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, جو چاہے کرو اور جو چاہے ایک وہ ہو. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان کے اندر حیا نہیں رہتی تو پھر that person can do whatever they want, کیونکہ وہ ایک بیسک جو فطرت جو تھی وہ مسخ ہو گئی ہے. تو سو فحشا, پھر ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. پھر اس کے بعد کیا آیت آتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ چیز فالو کرو کہ جو اللہ نے نازل کی. وہ کیا ہے, وہ ہے اور این. اذا قیل لہم, اذا کیا ہے, جب قیلا ان سے کہا جاتا ہے, لہم لام جو ہے یہاں پہ ٹو دیم یا فار دیم کے لیے آیا ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے. ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعو کی پیروی کرو, ما انزل اللہ کہ جو اللہ نے نازل کیا, ما جو کچھ, انزلہ نازل کیا اللہ نے, تو جو کچھ نازل کیا اللہ نے اس کو فالو کرو. قالو تو وہ کیا کہتے ہیں, بل نتبعو بلکہ ہم تو نتبعو اس کی پیروی کریں گے, ما الفینا جو کچھ, ما جو کچھ, الفینا ہم نے پایا, جس پر ہم نے پایا, وی فاؤنڈ, بل نتبعو ما الفینا علیہ آباءنا. اللہ کیا ہے کہ آن ہی جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا اس پر, آباءنا کہ جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو. ٹھیک ہے, اولو کان آباؤہم, آباءنا میں جو ہے اگین نون الف نا جو ہے وہ ہمارے کے لیے اٹیچ پروناؤن ہو گیا. اولو کان اگرچہ, ایک اولو کہ جو یہاں پر جو وہ کہا جا رہا ہے کہ although it has happened, کانا کہ ہوں, آباؤہم ان کے آباء و اجداد. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مطلب they are going to still do it, حالانکہ ان کے جو فور فادرز تھے جو آ شروع میں آیا ہے نا, یہ is for questioning. ولو کہ although they were, کانا کا مطلب ہے کہ تھے, آباؤہم ان کے آباء و اجداد, لا یعقلون نہیں سمجھتے تھے, وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے تھے, شیئن ذرا برابر بھی, شیئن کیا مطلب کہ ذرا برابر بھی, ولا یہتدون اور نہیں, واو جو ہے این لام الف لا نہیں, یہتدون ہدایت یافتہ, یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ فالو کرو کہ جس پر تم نے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, تو کہتے ہیں ہم تو صرف اسی چیز کی پیروی کریں گے کہ جس کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. چاہے ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے, وہ عقل کا کوئی استعمال نہیں کرتے تھے, ولا یہتدون اور نہ وہ گائیڈنس پہ تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے دو چیزیں اس میں بتائی جا رہی ہیں. کوئی ہمیں بھی کہہ سکتا ہے نا, ہم بھی تو وہی فالو کریں, ہمارے اماں ابا مسلمان تھے,
تو ہم بھی تو وہی چیز فالو کر رہے ہیں جو ہمارے آبا نے ہمیں سکھایا، جو مذہب ہمیں ملا، ہمیں اس میں فالو کیا گیا. لیکن اگر آپ پچھلی آیتوں کی طرف جائیں، جس طرح سے سلسلہ چلا تھا، ان فی خلق السماوات والارض، وہ جو پورا کا پورا سیگمنٹ جو لاسٹ ٹائم ہم نے کور کیا تھا، اس میں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق، اختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، جو کی کشتیاں چلتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو پوری کی پوری لسٹ اللہ تعالیٰ نے گنوائی تھی چیزوں کی، وہ کہاں پہ ختم ہوتی تھی؟ لا آیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں کے اندر آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں، جو عقل استعمال کرتے ہیں. تو ہمارا مذہب جو ہے ہمیں سب سے پہلے کہتا ہے آنکھ کھول کے تم ارد گرد دیکھو، ہر چیز کو سمجھو، اور اپنی عقل سے تم دیکھو گے، ہر چیز تم کو جو ہے گواہی دے گی کہ ان کا رب کون ہے، کون کریٹر ہے. تو یہ عقل کا ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ چیز جو اس کے بعد آئی تھی کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ ایک دم سے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اللہ کی محبت کا حق ہے وہ کسی اور کو دیتے ہیں. یعنی محبت اور دل کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا تھا. اب آپ یہ دو چیزوں کو اگر آپ ان دو چیزوں کو اگر آپ سمجھے تو پہلی چیز جو ہے اس کا عقل سے تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ عقل کو استعمال نہیں کرتے تھے، اندھی تقلید کرتے تھے. جبکہ ہمارے مذہب میں ہمیں کہا گیا کہ اندھی تقلید نہیں، تم خود دیکھو گے تو تم کو اگر تمہاری عقل جو ہے وہ صحیح جگہ پر ہے تو اٹ از گوئنگ ٹو ٹیسٹیفائی کہ ہر چیز جو ہے پکار کر اپنے رب کی جو ہے وہ گواہی دیتی ہے. نمبر ون. نمبر ٹو، پھر جو ہے کہ جو دل جو انسان کا ہوتا ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبادت جو ہے، عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے کا جو رستہ ہے وہ ایک دل کا رستہ ہے. اور یہ دل کو جو ہوتی ہے ہدایت جو ملتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے کہ جس ڈائریکشن میں آپ چلتے ہیں، کس طرف آپ کا دل جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے، پل جو ہے دل کی طرف. تو جس کی عقل جو ہے وہ فطرت کے اوپر ہے and is able to recognize، پھر وہی آیتیں جو کتاب میں ہیں وہ سنکرنائز کرتی ہیں ان آیات کے ساتھ جو آپ ارد گرد یونیورس میں دیکھتے ہیں. اور جب یہ سنکرنائز کرتی ہیں دونوں کی دونوں آیتیں، تو جن کے دل ہیں اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے وہ دل گواہی دیتے ہیں، پھر وہ پہچانتے ہیں اپنے رب کو، اور وہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کا آپ دیکھیں ایک ساتھ تذکرہ کیا گیا، عقل کا اور ہدایت کا، عقل کا اور ہدایت کا. تو عقل جو ہوتی ہے وہ آپ کی اٹ از ٹیکنگ دا ڈیٹا فرام آؤٹ سائڈ جو بھی سائنس موجود ہے، اور پھر دل جو ہے اس کے اوپر جو ہے ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ دل جو ہے وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے. تو دیٹ از دا میجر پولنگ فورس. جب انسان کا دل جو ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس عقل کو پھر گائیڈنس ملتی ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، جب مجھ سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کو فالو کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اندھی تقلید کریں گے، چاہے جو بھی ہمارے ماں باپ کرتے تھے. بھائی یہ کوئی مذہب لے کر آ گئے ہیں، ان کو آج وہی نازل ہوگی جو ہمارے ماں باپ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. اور یہ اس طرح کے اندھے رسوم و رواج جو ہیں وہ مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں. کتنی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صرف اس لیے فالو کی جا رہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ فلانی نیاز ہماری وہ فلانے کرایا کرتے تھے اور فلانے کرایا کرتے تھے، اور اس ٹائم پہ یہ تھی. اور کتنی بدعتیں، کتنی ایسی چیزیں ہمارے مذہب کے اندر داخل ہو جاتی ہیں جو کہ صرف اس لیے کی جاتی ہیں کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف ہم اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کبھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ جو ہم یہ فالو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اندھی تقلید نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب جو ہے وہ عقل کے اوپر ہے، اور عقل کے ساتھ ساتھ جو ہے ہدایت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور انسان کو پھر وہاں سے جو ہے رہنمائی حاصل ہوتی ہے. تو یہ ہو گئی. پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت پہ اگر ہم جائیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ ان لوگوں کی ایگزامپل جنہوں نے کفر کیا. وہ کیا ہے؟ اینڈ اور مثل الذین، مثل کیا ہوگی؟ ایگزامپل الذین، جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، کمثل الذی، ان کی ایگزامپل کن کی طرح ہے؟ کا جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے، لائک. مثل الذی، ان کی ایگزامپل اس شخص کی طرح ہے، الذی جو
यनएकु जो पुकारता है, यनएकु का मतलब चीखना, पुकारना, जो शाउट करता है, बीमा उसको, ला यस्माऊ, ला इज नहीं, यस्माऊ जो नहीं सुनता, यानी जो इन लोगों की एग्जाम्पल जो है उस शख्स की तरह है जो किसी को चीख चीख के पुकार रहा है, और वो जो है जिसको पुकार रहा है वो नहीं सुनता, इल्ला दुआ व निदा, एक्सेप्ट इल्ला दुआ के मतलब सिर्फ पुकारना, और निदा चिल्लाना कि सिर्फ जो है ऐसी आवाजें आ रही हैं, सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला याकिलून, सुम्मुम बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उमयुन अंधे हैं, फहुम फ जो है सो, हुम जो है वो प्रोनाउन है साथ में, वो ला नहीं, या अकिलून नहीं अकल रखते। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की एग्जाम्पल दी। इसमें दो चीजें बताई जा रही हैं। एक तो ये एग्जाम्पल दी जा रही है कि ये आपको पता है कि ये उसकी इस तरह की एग्जाम्पल है जैसे कल अनआम बल हुम अदल, के इनकी एग्जाम्पल ऐसे जिससे मवेशी होते हैं, जो भेड़ बकरी होती है, जब हम अकल को अपनी छोड़ देते हैं तो इंसान, जैसे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जब अकल के नीचे इंसान सिंक करता है तो वो एक एनिमल स्टेट हो जाती है कि एक आप जो है लगता है आप जैसे कोई ऑटोमेटिक पायलट पे आपकी जिंदगी गुजर रही है और कोई चीज जो है वो असर नहीं करती, लेकिन जिंदगी जो है वो इस ऑटोमेटिक पायलट पे गुजारने का नाम नहीं है। हर दिन हर मोमेंट जो है वो अल्लाह ताला के साथ हमें कनेक्ट अगर उसी सूरत में कर सकते हैं जब इंसान तकवे की हालत में, जब कॉन्शियसनेस की हालत में हो, तो अल्लाह सुब्हान ताला के साथ इंसान जो है कनेक्ट कर सकता है। लेकिन जब इंसान जो है एक एनिमल स्टेट में चला जाता है, जब सिर्फ वो अपनी बिलो द इंटेलेक्ट फंक्शन करता है, तो उसकी एग्जाम्पल जो है किस तरह की है, सुम्मु बुकमुन उम्यून, ना उनको सुनाई देता है, ना कोई चीज नजर आती है, ना जो है वो अकल इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट इज बीइंग टॉट हियर है कि या तो आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, और जैसे उन्होंने कहा ना हम अपने आबा व अजदाद को फॉलो करें, आजकल क्या नया आइडल क्या है कि जो भी पॉपुलर कल्चर है आप उसको फॉलो कर रहे हैं। जो भी पॉपुलर कल्चर है, जो कल्चर डिफाइन कर दे, वो बता दे कि इस तरह के कपड़े पहनने हैं तो आपने पहनने हैं। उन्होंने कहा कि कपड़े फटे हुए फैशन के अच्छे लगते हैं तो आपको वही पसंद आ रहा है, फटे हुए अच्छे लगते हैं, वरना शायद किसी और जमाने में लोग देखें तो बोलेंगे ये किस किस्म के कपड़े पहने हुए। लेकिन जो चीज भी कल्चर जो है वो डिफाइन करती है, उसको बगैर अकल और समझ के एक्सेप्ट करना जो है, वो एग्जाम्पल इस तरह से है कि जैसे आप सुम्मुम बुकमुन उम्यून के आप जो है उस चीज की अंधी तकलीद कर रहे हैं। तो उसमें अजीब गरीब चीजें जो हैं वो दाखिल होती चली जाती हैं। और हर चीज ये नहीं कहने का मतलब है कि फैशन सारा खराब ही होता है, मतलब फैशन में अच्छी चीजें भी होती हैं, मतलब देयर आर थिंग्स दैट जो हलालन तय्यबन है, दे आर गुड। ये कलर अच्छा है, या ये इस तरह की शर्ट आ गई है, या इस तरह से कोई चीज अच्छी, कोई चीज किसी ने डिजाइन की है, उसमें ये नहीं है कि आप कोई इस्लाम जो है कोई क्लोन्स बनाना चाहता है कि नहीं सबको एक ही तरह का कपड़ा पहनना है और एक ही तरह के जो है काले रंग का लिबास पहनना है। ये ऐसी कोई चीज नहीं है। इस्लाम हैज गॉन इनटू डिफरेंट कल्चर्स, और जिस तरह से डिफरेंट सीजन्स होते हैं, जिस तरह से डिफरेंट बागात होते हैं, कि कोई जो है डैफोडिल्स का गार्डन है और कोई रोजेस का गार्डन है, कहीं पे सेम पानी गिरता है, कहीं पर नए किस्म के, हर कल्चर में जो है इस्लाम ने वही रंग लिया है कि जो उस कल्चर का है, एज लॉन्ग एज इट्स विद इन द गाइडलाइंस। अगर आप देखेंगे कि मलेशियन खवातीन जो हैं वो बिल्कुल फर्क तरीके से ड्रेस अप करती हैं, फिर उसके बाद जो है इंडिया में खवातीन अलग तरीके से पहनती है, पाकिस्तान में अलग तरीके से, लाइक हर एक का अपना कल्चर होता है। तो विद इन गाइडलाइंस जहाँ जहाँ पर भी चीजें गई हैं और आप उस तरह से ड्रेसअप होते हैं या आप वो उन्हीं गाइडलाइंस के अंदर करते हैं, तो इट डजंट हैव टू बी, इस्लाम जो है वो एक मोनो कल्चर की नहीं करता, बल्कि अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से ही तमाम डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट जबानें हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, और इस्लाम हर एक की कल्चर की आइडेंटिटी को जो है वो वैलिडेट करता है। वो वैलिडेट करता है जो चीज इस्लाम नहीं, जिस चीज के अगेंस्ट है वो सू और फहशा है, कि उसमें बुराई नहीं होनी चाहिए, उसमें फहश चीजें नहीं होनी चाहिए। दैट दोज आर द थिंग्स दैट आर डिस्करेज्ड।
تو ہم اس کی نہیں بات کریں, ہم اس اندھی تقلید کی بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی کلچر کو آپ اس طرح سے فالو کریں کہ آپ کی عقل جو ہے اس کو آپ نے اٹھا کے کہیں رکھ دیا ہے, اور جو لوگوں نے کہا یہ چیز ایک چیز ہے اسی کی نارمل پرائس ہے, اور اس پہ کوئی ڈیزائنر کا نام لگ گیا تو اس کی اتنی زیادہ پرائس ہو گئی, لیکن کیونکہ ڈیزائنر کے نام کے ساتھ لینا جو ہے وہ پاپولر کلچر میں بہت وہ سمجھا جاتا ہے, معتبر سمجھا جاتا ہے, تو اس کی اندھی تقلید ہے. بہرحال اس چیز سے اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن اس طرح سے 10,000 ایگزامپلز ملتی ہیں, 10,000 ایگزامپلز ملتی ہیں جہاں ہم اپنی عقل کو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں ایک سرہانے اور ایک پاپولر کلچر کو ہی فالو کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب مذہب کی بات آتی ہے اور لوگ صرف جو ہے کسی ایسے کو فالو کر رہے ہیں جس در سے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا گائیڈنس کو چھوڑ کر, تو ان کی ایگزامپل ایسی ہے کہ آپ کسی کو پکار رہے ہیں, کسی کے پیچھے جا رہے ہیں, کسی کے پیچھے آپ وہ چل رہے ہیں, لیکن that person is not going to respond to you, while at the same time آپ کو جب بلایا جا رہا ہے ہدایت کی طرف, جب کہا جاتا ہے ہدایت کی طرف آؤ, تو خود جو ہے وہ سمم بکمن عمیون ان کو نہ پتہ چل رہا ہے. تو اسی طرح سے کل انعام جیسے ہوتا ہے نا کہ گائے بھینس وغیرہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ صرف جگالی کری جا رہی ہیں, وہ ریزنگ ان کی جو ہے ایک عادت ہے, اور چاہے سر پہ گاڑیاں کھڑی ہوں, چاہے ہارن بج رہے ہوں, انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس نہ ہدایت ہے اور نہ ہی ان کے پاس جو ہے عقل استعمال کرنے کی ان کی توفیق جو ہے وہ بھی رخصت ہو گئی ہے, اور ان کو جو ہے آپ پکارتے رہیں, بتاتے رہیں, یا ان کو چیز جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. تو یہ اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد جو آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنو, پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یا ایھا الناس سے شروع ہوئی تھی بات, اب جو ایھا الذین آمنو پر آئی ہے, تو اب مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے, اب دیکھیے آپ کہ یا ایھا الناس تک جب بات ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک براڈ پرنسپل دیا تھا حلالا طیبا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یا ایھا الذین آمنو امت مسلمہ کی طرف کو بیان کیا جا رہا ہے, تو اب رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے, کلو من طیباتی, کھاؤ تم من طیبات پاک چیزوں میں سے, ما رزقناکم جو ہم نے تم کو عطا کی. پہلے آپ نے کیا پڑھا تھا, کلو مما فی الارض حلالا طیبا, زمین میں سے کھاؤ جو چیزیں جو کہ حلال ہیں اور طیب ہیں, یہ پہلے تھا. اب جو ہے ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں. ایمان والے کون ہوتے ہیں کہ یؤمنون بالغیب, وہ دو عالموں کے باسی ہیں ایک وقت میں, عالم الغیب میں بھی اور عالم الشہادہ میں بھی, رائٹ. بلکہ وہ ایمان پر ان کا اس قدر یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم الشہادہ میں رہ کر جو ہے اللہ کی ہونے کی شہادت دیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی جو ہے الہ نہیں ہے, رائٹ. تو وہ اپنے اعمال سے بھی جو ہے اس چیز کی شہادت دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کلو من طیباتی, کھاؤ طیبات میں سے, ما رزقناکم, ما رزقناکم میں کتنے ورڈ ہو گئے, ما از واٹ ایور, رزقنا جو ہم نے تمہیں رزق دیا, کم جو ہے کم کیا ہے تمہیں, تو جو ہم نے تم کو رزق دیا, یعنی کیا ہے کہ اب وہ صرف جو شروع میں حکم آیا تھا کلو مما فی الارض حلالا طیبا, زمین میں سے کھاؤ جو چیزیں حلال اور طیب ہیں, لیکن اب ایمان والوں کی بات آ رہی ہے. ایمان والوں کے پاس جو چیز ان کے ہاتھ میں آئے گی وہ اس چیز کو بعد میں ریکگنائز کریں گے, اس رب کو پہلے پہچانیں گے جس نے وہ چیز ان کو عطا کی. مما رزقناکم, یعنی وہ کھانے کی چیز, وہ پینے کی چیز, وہ پہننے کے کپڑے, ہر نعمت جو ہوتی ہے وہ تو بعد میں پہچانی جائے گی. ہر چیز جو ہے ان کو اپنے رب کی محبت پہلے نظر آئے گی. تو اب یہاں پر ہے کلو من طیباتی ما رزقناکم, جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا. لائک ایمان والوں کا دل جو ہے اب بلیسنگز سے زیادہ, بلیسنگ دینے والے سے, نعمتوں سے زیادہ جو ہے نعمتیں دینے والوں سے جڑا ہوا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی، وشکرو للہ، اور شکر تم اللہ کا ادا کرو، وشکرو للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، ان کیا ہے کہ وشکرو للہ میں جو ہے شکر کا ورڈ ہے، تم سب شکر کرو، للہ ہی میں لام جو ہے وہ حرف جر ہے، اللہ کے واسطے تم شکر ادا کرو، ان کنتم، ان کیا ہے اگر، کنتم تم کرتے رہے ہو، ایاہو صرف اس کی، صرف ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہوا اس کی، تعبدون اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے جڑتے ہو، جو شروع کا حکم تھا نا کہ اللہ کی عبادت کرتے ہو، یعنی عبادت کیا ہے؟ عبادت ایسی محبت ہے جس کے اندر کمٹمنٹ ہے، عبادت زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، بلکہ ایسی محبت ہے جس کے اندر کمٹمنٹ ہے۔ تو اللہ کے احکامات، اللہ کی شریعت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جڑنے کا رستہ بھی ہے، اللہ کی طرف آنے کا رستہ بھی ہے، اور اللہ کی طرف جو جسے کہتے ہیں کہ تمام کی تمام جو دنیا کی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام ایک کرنسی بن جاتی ہیں جس کو آپ لے کر اللہ سے جڑتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں اس قدر انڈلج کرتے ہیں کہ اللہ کو ہی بھول گئے، دوسری چیز، دوسرا ایکسٹریم کیا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ ایسی فلاسفیز موجود ہیں جس میں کہتے ہیں کہ وہی دنیا تو جو ہے وہ صرف پین ہے، اٹ جسٹ ٹیکس یو اوے فرام گاڈ، تو ہر چیز کو ترک کر دو، رہبانیت اختیار کر لو، بالکل ایسا کہ نہ شادی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، پہاڑوں میں نکل جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ، اور صرف جو ہے چلا کاٹو اور اللہ کو یاد کرو، اور یا خدا کے ساتھ جڑو۔ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا ہے، ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ہر چیز جو اتری ہے، رزقناکم، میری طرف سے تمہارے لیے اتری ہے، تو ہر چیز جو ہے استعمال کرو جو حلال ہے، جو طیب ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں تمہارے لیے اللہ سے جڑنے کا وسیلہ بن جائیں گی، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے مقدس ہو جائیں گی، اگر تم اس چیز کو پہچانتے ہو تو یہ تمہارے لیے عبادت بن جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایون جو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر جو ہے ریوارڈ ملتا ہے، تو صحابہ نے کہا یہ تو ہماری اپنی نفس کی تسکین ہے، اس کے اوپر ہمیں کیسے جو ہے اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ نے کہا تو تم اگر کوئی چیز حرام کرو گے تو اس پہ تم کو سزا نہیں ملے گی، تو یہ تو تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو کہ کوئی چیز کا حلال طریقے سے جو استعمال کر رہے ہو، تو ہر چیز، ہر ذرہ جو ہے وہ اللہ سے انسان کو جوڑتا ہے۔ تو اسی لیے یہ ہمارا مذہب جو ہے یہ سکھاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ اللہ سے جڑنے کا وسیلہ ہے، وہ اللہ سے جڑنے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے آپ کے لیے۔ تو وشکرو للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم محبت اللہ سے ایسی کرتے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہو، تو ہر چیز جو تمہارے پاس ہے وہ چیز کی لذت جو ہے تمہارے لیے ایک طرف، لیکن اس سے زیادہ اس چیز کی جو لذت ہے وہ اللہ کے شکر میں رکھ دی گئی ہے، اللہ سے جڑنے میں رکھ گئی ہے۔ آنکھوں میں آنسو اس لیے آتے ہیں کہ یہ میرے رب نے میرے لیے کیا، یہ میرے رب نے مجھے یہ چیز عطا کی، میرے رب نے مجھے ان نعمتوں میں اتارا، میرے رب نے میرے لیے یہ رستے کھولے، میرے رب نے مجھے یہ چیز کی، تو ہر چیز میں اس کو اپنا رب ہی نظر آتا ہے، اور وہ شکر جو ہوتا ہے وہ ایک ایک اس کا احساس جو ہے وہ اللہ کی ساتھ جڑنے کا احساس ہے۔ تو اللہ، تو اب آپ دیکھیں کہ دو سیٹ آف آیتیں آئیں ایک کے بعد ایک، دونوں میں کھانے پینے کا ذکر کیا گیا، ایک یا ایھا الناس تھی اور یا ایھا الذین آمنو تھی۔ اب پتہ چلا کہ یا ایھا الذین آمنو ایمان والے جو ہوتے ہیں، والذین آمنو اشد حبا للہ، والذین آمنو اشد حبا للہ، وہ تو اللہ کی محبت میں بہت بڑھے ہوئے ہیں، وہ تو بہت بڑھے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چیز ان کے ہاتھ میں اترتی نہیں، کوئی نعمت ان کو عطا ہوتی نہیں کہ وہ نعمت ایک وسیلہ بن جاتی ہے ان کو ان کے رب سے جوڑنے کا۔
کھاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاگتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر چیز چلتے پھرتے جو ہے ان کو اپنے رب کی یاد دلاتی ہے. تو یہ جو لوگ ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے یہ بتایا. تو اب ایمان والوں کی یہ صفت بتائی گئی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انما حرم علیکم المیتۃ، در حقیقت اونلی حرمہ حرام کیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، میتۃ مردار، یعنی جو ڈیڈ کوئی بھی اینیمل ہوتے ہیں، سوائے یہ کہ مچھلی جو ایکسیپشنز موجود ہیں. اگین میں نے آپ سے جیسے کہا کہ شریعت کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو تفسیری کتابوں میں ملیں گی، یا پھر آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس شریعت کی ڈگریز ہوتی ہیں، جنہوں نے یہ چیزیں اسٹڈی کی گئی ہوتی ہیں. ہم لوگ جو ہیں جنرل ٹرانسلیشن کریں گے ان آیتوں کی. انما حرم علیکم المیتۃ، در حقیقت تمہارے اوپر جو ہے حرام کیا گیا، میتۃ مردار، والدم، دم کسے کہتے ہیں؟ خون، کہ کنجیل بلڈ جو ہے، وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، وَلَحْمَ، لحم کسے کہتے ہیں؟ گوشت کو، خنزیر سور کا گوشت، پورک جو ہوتا ہے، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَمَا جو ہے اینڈ ما جو ہے کہ واٹ ایور، جو احلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو پکارا گیا، یعنی جو ڈیڈیکیٹ کیا گیا، بھی ود اٹ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اس زمانے میں بھی جیسے کوئی اس قسم کا میٹ ہو کہ وہ کسی اور خدا کے نام پر سلوٹر کیا گیا. تو یہ آیتیں جو ہے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں یہ بھی تھیں کہ اس زمانے میں بے تحاشا کچھ جانور ہوتے تھے کہ لوگ جو تھے اللہ کے علاوہ، غیر اللہ کے نام پہ جو ہے ان کو ذبح کرتے تھے، ڈیفرنٹ کسٹمز اور رولز بناتے تھے، اور یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. تو اس کی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی ہے ان آیتوں کی. اور فمن اضطر، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے یہ اصول الفقہ کا بہت بڑا رول ہے کہ جو کوئی بھی، جو ہے سو، من جو، اضطر کہ جو لاچار کیا گیا، جو مجبور کیا گیا، ٹھیک ہے، غیر باغن، غیر باغن کا کیا مطلب ہے کہ غیر نہ، باغن جیسے کہتے ہیں نا باغی ہو جانا، اردو میں بھی ورڈ یوز کرتے ہیں باغی ہو جانا، سرکش ہو جانا، نہ سرکشی کرنے والا، ولا عادن، واو اینڈ لام نہیں، عادن کا کیا مطلب ہے؟ حد سے بڑھنے والا. فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. جو ہے سو، لام الف جو ہے نہیں، اسم کا مطلب ہے گناہ، علیہ اس پر، تو فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ غفور اور رحیم ہے. انا، بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا. تو یہ کس کی اگزامپل دی جا رہی ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے جنرل رول بتایا ہے کہ جو بھی چیزیں جو حرام کی گئی ہیں، اس میں مردار کا گوشت ہو گیا، خون ہو گیا، یہ سور کا گوشت ہو گیا، یا پھر ایسے اس قسم کے جو قربانیاں کی جاتی ہیں جو غیر اللہ کے نام پہ ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہیں، وہ تمام چیزیں حرام ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن ہے، جیسے کوئی مر رہا ہے، یا کوئی اس کے اوپر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو حرام کنزیوم کرنا پڑے، تو دو اس میں کنڈیشن بتائی گئی کہ غیر باغن، کہ وہ سرکشی کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کھا رہا ہے کہ وہ سرکش ہے یا وہ اسلام کا کوئی رول توڑنے جا رہا ہے، ولا عادن، یہ حد سے زیادہ نہیں گزرا ہے، یہ صرف اتنا ہی کنزیوم کر رہا ہے جتنا اس کو سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے. یہ نہیں کہ اب اس چیز کو اس نے اپنی زندگی میں شامل ہی کر لیا ہے اور وہ اس پہ وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسی مجبوری ہے تو انسان اپنی جان بچانے کے لیے، یہ اصول الفقہ میں جو ہے 5-6 چیزیں آتی ہیں جس میں ایک زندگی ہے، جس میں ایک دین ہے. تو دین کے تمام رولز ہوتے ہیں، لیکن انسان کی زندگی اگر جو ہے، انڈیویجول شخص کی زندگی جو ہے وہ اگر جیپرڈائزڈ ہے اور اس کو اپنی زندگی کے سروائیول کے لیے جو ہے کوئی چیز غلط کرنی پڑتی ہے، تو اس کی رخصت ہے کیونکہ اس کو اپنی زندگی جو ہے وہ بچانی ہے.
تو فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، بے شک اللہ جو ہے وہ غفور ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے آج کی آیتیں تھیں۔ بیسکلی اب اس کی جو ایکسپلینیشن میں جو کچھ چیزیں جو بیسک میں آپ کو ذکر کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اگر زوم آؤٹ کریں اور ہم سورۃ البقرہ میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کہاں پر موجود ہیں، اس سے بھی زیادہ آپ زوم آؤٹ کریں اور آپ آ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر آ جائیں، تو اگر جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر آتے ہیں تو اسکالرز نے کہا کہ 3 اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے نام ہیں، اللہ، الرحمن اور الرحیم، اللہ، الرحمن اور الرحیم۔ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نام جو ہے، اللہ کے نام سے ہر چیز موجود ہے، پوری کی پوری کائنات جو تخلیق کی گئی، تمام نوع انسانی سے لے کر تمام من کل دابت، ہر مخلوق، ہر نعمت جو ہے وہ اللہ کے نام سے ہی موجود ہے۔ تو کائنات میں سب سے پہلے جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ اگر پوری کائنات ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی جگہ ہمیشہ سے دائم ہے اور ہمیشہ دائم اور قائم رہے گی۔ تو اللہ کا نام جو ہے بسم اللہ میں سب سے پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے الرحمن۔ اب اللہ کی رحمانیت ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ آیت ابھی ہم اس سے گزرے ہیں، جو کہ ایک طریقے سے دوبارہ سے اسٹیبلش کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، دوبارہ سے اسٹیبلش کر رہی ہے کہ ایک نئی امہ جو ہے وہ آ رہی ہے، دوبارہ سے اسٹیبلش کر رہی ہے کہ ایک نیا قبلہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، دوبارہ سے اسٹیبلش کر رہی ہے کہ رولز اور ریگولیشن اور شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں۔ لیکن تمام کی تمام کہانی میں تم یہ مت بھول جاؤ کہ اٹ از آل اباؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر چیز بدیع السماواتی والارض اللہ کے حکم سے آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو تمام نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ، وہ اس کی رحمانیت ہے جو تمام چیزوں کا جو ہے نزول ہوتا ہے، تمام نعمتوں کی جو بارشیں ہوتی ہیں، تمام جو رنگ دنیا میں نظر آتے ہیں، تمام کی تمام کائنات کے رنگ، تمام کی تمام زرق برق، جو کچھ بھی کہانی نظر آتی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے جو جلوہ گر ہو رہی ہے، جس کو تم دیکھ رہے ہو۔ لیکن ان رنگوں میں کہیں اتنے مت کھو جانا، ان رنگوں میں کہیں تم اتنے مت کھول جانا، تم یاد رکھو کہ تمہارا جو جرنی جو تھا وہ ایک مسافر سے زیادہ نہیں تھا، تم نے مڑ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو اس وقت تم کو ضرورت ہوگی کہ وہ ہمارا رب غفور ہے اور ہمارا رب رحیم ہے۔ تو بات کس پہ ختم ہوئی؟ الرحیم کے اوپر ختم ہوئی، شروع ہوئی اللہ کے نام سے، تمام نعمتیں عطا ہوئی الرحمن کے نام سے، جب واپسی کی طرف گئے تو کہاں سفر ختم ہوتا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم۔ تو یہ پوری کی پوری ہماری کہانی ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو ہے پیوست ہے۔ شروع اللہ کے نام سے، تمام نعمتوں کا نزول الرحمن کے نام سے، واپسی کا سفر جو ہے اس کے در پر، جہاں پہ اس کی رحم کی ضرورت ہے ہمیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اللہ کے نام سے ہی ہماری کہانی شروع ہوتی ہے اور اللہ کے نام پر ہی ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ تو یہ ان شارٹ جو ہے خلاصہ ہے۔ اب آپ جو ہے آگے چلیں یہاں سے، تو آپ کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ٹھیک ہے، وی کین ڈو دس۔ اب اگر آپ اس چیز کا ذکر کریں تو جب انسان دنیا میں آتا ہے، جو انسان کا دنیا میں سفر شروع ہوتا ہے، تو انسان کی جو ہے اس کی جو حقیقت ہے وہ 2 رنگوں کے اوپر منحصر ہے۔ ایک انسان کا اوریجن جو ہے وہ زمین سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم زمین سے ہو اور تمہاری سسٹیننس جو ہے وہ زمین سے آتی ہے۔ جو ہمارا جسم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس سے بنایا ہے؟ تراب سے، رائٹ، زمین سے بنایا ہے ہم نے۔ تو ہماری جو اسی زمین سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری خوراک عطا کی، اسی لیے ہم نے جو آیت پڑھی وہ کیا تھی کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ تم زمین میں سے کھاؤ۔ تو یہ ہماری جسم کی جو ہے یہ سسٹیننس ہے۔
اس کا ذکر کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کہ شیطان کے قدموں کے اوپر مت چلنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ بے شک وہ تمہارا کلیئر کٹ انیمی ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان جو ہے پہلی چیز وہ دنیا میں آتا ہے اور اس کی جو ہے ایک اس کا اینیمل اوریجن ہے, ایک اس کا زمین کے ساتھ جو ہے ایک اس کا اوریجن ہے. روح جو ہے آسمانوں سے آتی ہے, تو اس کی اس جسم کی جو ہے ضرورتیں موجود ہیں, رائٹ. تو ہمارے اندر یہ ایپیٹائٹس موجود ہیں, یہ نفسانی خواہشات موجود ہیں. لیکن یہ نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان جو ہے وہ انہی خواہشات کے تھرو جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے, اسی دروازے سے جو ہے شیطان جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, وہ برائی اور فحش چیزوں کا حکم دیتا ہے, وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, تو یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹجی بتائی. اب اس کے بعد جو آپ نے جو دوسرا سیٹ آف آیت پڑھا تو اس کے اندر آپ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, یہاں پہ ایمان والوں کا ذکر کیا گیا اور کہا کہ تم طیبات کھاؤ ما رزقناکم جو ہم نے تم کو عطا کیے, اور اللہ کا شکر ادا کرو ان کنتم ایاہ تعبدون. اب یہ پتہ چلا ہم کو کہ شکر اور عبادت وہ چیز ہے کہ دیٹ ٹرنز the mundane into sacred. جو چیز آپ کی دنیا میں اور ضرورت کی آپ کی ہے, جو ایک آپ کی عام چیز تھی وہ مقدس ہو جاتی ہے, وہ اللہ سے جڑنے کا آپ کے لیے وسیلہ ہو جاتا ہے. So this is the anchoring, یہ کسی چیز کی نعمت کی جو اینکرنگ, جس طرح سے ایک وہ جو شپ ہوتی ہے نا, جب پہنچتی ہے وہ ساحل کے اوپر تو اس کو اینکر کیا جاتا ہے, اینکر ڈالتے ہیں نا کہ یہ ادھر ادھر بہہ نہ جائے, ادھر ادھر نکل نہ جائے, تو اینکر کیا جاتا ہے, اس کو اس کے قدم گاڑے جاتے ہیں. کہیں پر بھی جو کوئی فاتح ہوتا ہے, کوئی زمین کو کانکر کرتا ہے تو جا کے اپنا جھنڈا جو ہے وہ گاڑتا ہے. تو یہ جو ہماری چیز جو ہمیں اینکر کرتی ہے وہ شکر ہے, جو عبادت ہے. شکر اور عبادت جو ہے وہ تمام نعمتوں کی کا جو ہے وہ اینکر ہے, ٹھیک ہے. تو اٹ از دی اینکر آف بلیسنگز. تو عبادت جو ہے کہ یہی چیز جو ہے اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آتی ہے. لیکن اب اگر آپ دیکھیں جو دوسری چیز ہم نے پڑھی کہ جب انسان جو ہے وہ اس چیز سے نکل جاتا ہے تو پھر ہم نے دیکھا کہ انسان کی عقل جو ہوتی ہے وہ معوف ہو جاتی ہے. مطلب عقل جو ہے وہ پہچاننے کا ذریعہ ہے, وہ معرفت کا ذریعہ ہے کہ آپ کو تمام سائنس جو ہیں نظر آتے ہیں, تمام نشانیاں جو ہیں وہ کس چیز کی کی طرف جو ہیں وہ پوائنٹ کر رہی ہیں, کس چیز کی طرف ہم کو جو ہے وہ لے کر آ رہی ہیں. تو سٹنٹڈ انٹلیکٹ جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا. تو یہ جو تھا تو ڈکلائن جو ہے وہ بھی آتا ہے. تو یہ جو نعمت ہے بائی اٹ سیلف, جو دنیا میں جتنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں عطا کی, چاہے کھانے پینے کی ہوں, چاہے اولاد کی ہوں, جو مال و دولت ہو, بائی دیم سیلف وہ گڈ اور بیڈ نہیں ہوتی ہیں. ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے. کیا وہ نعمتیں ہم کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں یا وہ نعمتیں ہم کو اللہ سے دور لے کر جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ڈیفائننگ ایسپیکٹ ہے کہ کوئی چیز بائی اٹ سیلف نہیں ہوتی, لیکن what we make of it. تو حلالن طیبہ اور شکر, کہ ہم ان چیزوں کو کنزیوم کریں جو اللہ نے ہمارے لیے حلال اور طیب رکھی ہے, اور پھر شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑیں تاکہ ہر چیز ہمارا جو ہے اللہ کے ساتھ جڑنے کا وسیلہ بن جائے. تو رہبانیت ہم کو نہیں سکھائی گئی. ناؤ اب جو چیز جو بتائی, دوسرا جو ایسپیکٹ آیتوں کا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دو آپ کے پاس آیتیں آئیں, ایک تو میں نے آپ کو ڈفرنس بتایا ہے کہ ایک یا ایھا الناس ہے, ایک یا ایھا الذین آمنو ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈفرنس جو ہے ہمیں سمجھ آیا. فرسٹ جو آیتیں آئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ہمیں جنرل آیتیں جو ہم کو بتائی گئی اور کہا کہ شیطان کے قدموں کے اوپر جو ہے مت چلنا, تم شیطان کے قدموں کے اوپر مت چلنا. شیطان کے قدم کیا ہوتے ہیں؟ شیطان نے ایک وعدہ کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں ان کو جب گمراہ کروں گا انسانوں کو تو then I will come upon them from their front side, ان کے آگے سے آؤں گا, ان کے پیچھے سے آؤں گا, ان کی دائیں جانب سے آؤں گا, ان کی بائیں جانب سے آؤں گا, اور آپ ان کو گریٹفل نہیں پائیں گے.
آپ ان کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا تھا کہ میں جو ہوں گمراہی اس طریقے سے جو ہے ان کو لے کر جاؤں گا کہ ان کو جو بیچ میں جو ان کو جو شکر کے ساتھ جو گراؤنڈ کرنا ہے، یعنی ان کو نعمتوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے شکر کے ذریعے. جس مومنٹ میں آپ شکر کے ساتھ شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا سچے دل سے، دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، تو اس مومنٹ میں آپ یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ چیز کتنی بھی خوبصورت ہو، اصل چیز جو ہے ہماری اٹیچمنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. رائٹ، ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو. ہم اس چیز کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں تھرو گریٹیٹیوڈ. تو شیطان نے کہا کہ میں ان کو یہاں سے ہٹاؤں گا، میں ان کو ہٹاؤں گا. اب آپ دیکھیے سورۃ البقرہ میں 2 ایگزامپلس آئے. ایک تو تھی آدم علیہ السلام کی ایگزامپل آئی تھی، اور آدم علیہ السلام کی جو ایگزامپل آئی تھی تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. کہا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے کہ آپ جو ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہیں رہیں، آپ رہیے جنت کے اندر، اور جو آپ کا دل چاہتا ہے کھائیے، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جائے گا. یعنی ایک درخت تھا جو حرام تھا، جو وہ بتا دیا گیا تھا کہ اس کے قریب جو ہے وہ نہیں جانا ہے. اب شیطان نے جب آ کے وسوسہ ڈالا تو کیا کیا اس نے کہ اس نے ڈسکنیکٹ کیا. اس نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو اس مومنٹ میں ڈسکنیکٹ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور زیادہ کنیکٹ کر دیا اس درخت کے ساتھ. جو ڈسکنیکٹ کا مومنٹ ہوتا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ ہو کے گناہ کرتے ہیں، تو اس مومنٹ کے اوپر جو ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی پریزنس سے باہر نکل جاتے ہیں، اور وہ نعمت جو ہوتی ہے یا وہ جو چیز ہوتی ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری نگاہ میں زیادہ معتبر ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کی ڈس اوبیڈینس پہ یا غفلت جو ہوتی ہے اس میں چلے جاتے ہیں. تو ایک ویک مومنٹ میں جب آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایک بھول تھی، اس غفلت کے مومنٹ میں ان سے کہا کہ تمہارے جو رب نے تم کو اس لیے منع کیا ہے کہ اگر اس کا پھل کھاؤ گے نا تو تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے، یا پھر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے، تم دیکھو یہ جنت کتنی خوبصورت ہے، اگر تم نے یہ کھا لیا نا تو تم ہمیشہ رہو گے. تو ایک وسوسہ، ایک ایسی جنت دکھائی. جب انسان گناہ کرتا ہے تو شیطان ایک ایسی جنت اس کو دکھاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید میں یہ کام کر لوں تو فلان کیا سے کیا ہو جاؤں گی. رائٹ، تو وہ جو ایک سبز باغ دکھایا جاتا ہے، ایک ایسی جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ جھوٹا ہے. تو what he does is کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسکنیکٹ آیا، پھر جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کے ساتھ کنٹینٹمنٹ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اتنی نعمتیں موجود ہیں، اور تو اس کنٹینٹمنٹ سے باہر نکال دیا. جو نفس المطمئنہ جو ہوتا ہے وہ راضی ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے میں اس کے ساتھ راضی ہوں. لیکن ہم وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر جب کسی ایک نیگیٹو چیز کی طرف، اب نیگیٹو چیز سے اٹیچ ہوتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ نفس المطمئنہ سے نکل کر ایک ایجیٹیٹڈ نفس میں چلا جاتا ہے. اس کو لگتا ہے یہ چیز مجھے کیوں منع کی، مجھے یہ کرنا ہی ہے، مجھے یہ چیز جو ہے ایک آپ کو ایک ہیسٹ اور ایک جلدی اور ایک جلد بازی کا بھوت جو ہوتا ہے سر پہ سوار ہوتا ہے. تو وہ گناہ کا جو مومنٹ ہوتا ہے وہ ڈسکنیکٹ کا مومنٹ ہوتا ہے، وہ شکر سے نکال دیتا ہے. اس ٹائم پہ جو دنیا اور مٹیریل جو ہوتی ہے اس کی امپورٹنس زیادہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو رضا اور جو اللہ تعالیٰ کی جو ایک ذات ہے، اور یہ یقین رکھنا کہ جو میری خوشی کا ضامن ہے وہ میرا رب ہے. اگر کھانے میں ذائقہ ہے یا کسی چیز میں مزہ ہے تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ سب سیکنڈری ریزن ہے کہ میرے ٹیسٹ برڈز موجود ہیں اور میں کھانا ڈائجسٹ کر سکتی ہوں اور میرے دانت صحیح کام کر رہے ہیں اور وہ کھانا مزے کا پکا ہے. یہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں دینے والی رب کی ذات ہے. تو میری تمام خوشی، تمام ہر چیز جو ہے، میری تمام جو ویلفیئر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ایسوسیٹیڈ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کے ساتھ انسان جو ہے اس کی پیور ریلیشن شپ ہوگی، جو شکر کی ریلیشن شپ ہے، تو وہ یہ یقین کرتا ہے کہ یہ جو نعمت مل رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، اور اس میں جو لذت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور میرے رب نے مجھے اگر مجھے اس چیز پر راضی رہنا ہے. تو جب حرام کا جو تعلق آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حرام ہے کوئی چیز، تو انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے یہ چیز منع کی ہے، مجھے نہیں چاہیے کہ اس کی کیا سائنٹیفک ریزننگ ہے، کیا ہوگی.
ڈیفینیٹلی ہوگی، لیکن میرے رب نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے، میرے رب نے اتنی بڑی دنیا میرے لیے کھولی ہے. تو اس غفلت کے مومنٹ میں جب جو چیز منع کی گئی تھی اس سے اس نے ڈسکنیکٹ کیا آدم علیہ السلام کو. اس مومنٹ میں غفلت کا ایک مومنٹ تھا اور بھولنے کا ایک مومنٹ تھا. تو یہ آدم علیہ السلام کی غلطی تھی جس کے بعد انہوں نے اس چیز سے توبہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے مکرم ترین چوزن پیپل میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا اجتباہ، اس میں وہ شامل ہو گئے. تو یہ ایک مومنٹ تھا. تو اس میں ایک چیز منع کی گئی تھی اور حرام کی گئی تھی، اور جو ہے اس دروازے سے شیطان داخل ہوا اور وہ شکر کی کیفیت سے اور کنیکشن کی کیفیت سے آدم علیہ السلام کو نکالا. تو یہ ایک خطوات شیطان ہو گئے. دوسری اگزامپل آپ بنی اسرائیل کی دیکھیں. بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تمام نعمتیں عطا کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو we said strike the rock with your staff. ان سے کہا گیا کہ ان کا جو عصا تھا اس کو ماریں آپ. اور جب انہوں نے مارا تو آپ کو معلوم ہے کہ 12 جو تھے اسپرنگز، چشمے جو تھے وہ پھوٹ پڑے، اور ہر گروپ جانتا تھا کہ کلو اناسم مشربہم، کہ ہر گروپ جو ہے قد علم کلو اناسم مشربہم، کہ ہر گروپ جانتا تھا کہ اس کے پانی پینے کی جگہ کہاں ہے. کلو وشربو، ان سے کہا گیا کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور جو ہے کہ زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ they said وَإِذْ قُلْتُمْ، جب انہوں نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے یہ کہا جب پکارا موسیٰ علیہ السلام کو، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک کھانے کے اوپر تو ہم صبر نہیں کریں گے. یہ کیا ہر وقت من و سلوہ چاہے جو ہے وہ آسمانوں سے ہی آتا ہو، یہ کیا ہر وقت ہمیں یہی کھانے کو ملتا ہے. اپنے آپ رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ اتارے زمین میں سے بقلیہا وقصائہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں پوری انہوں نے اپنی گروسری کی لسٹ بنا کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو تھمائی کہ ہمیں تو یہ ساری چیزیں چاہیے جو زمین سے اگتی ہیں. اس کے اندر ایک سٹل اشارہ تھا، جو آسمان سے حکم آیا وہ ان کو پسند نہیں تھا، جو زمین کی چیزیں تھیں یعنی زمین کے ساتھ چمٹ گئے کہ ہمیں جو ہے ہمیں تو ساری یہ چیزیں چاہیے تھی، ہمیں کوئی روحانی غذا نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اوپر سے انسپریشن جو ہے وہ نہیں چاہیے. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا مطلب ایک سمبولک ویلیو بھی ہے اس واقعے کی، کہ سمبولک ویلیو ہے کہ جو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کی روحانی ارتقاء کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عطا کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو آج ہم نے آیتیں پڑھی کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے تمہارے لیے اتارا ہے، وہ تمہاری اصل روح کی جو ہے وہ خوراک ہے. ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ چاہیے کہ بس ہماری تو دنیا میں ہی پارٹی ٹائم ہوتے رہے، جو ہم زمین کے ساتھ ہی جو ہے ہم لگے رہیں، اور ہماری جو یہ جو نفسانی اور جو شہوتیں ہیں یہی ہمارے لیے جو ہیں وہ کافی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بڑی زبردست جملہ کہا تھا جس کی ہم تفسیر پہلے کر چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، تم اس چیز کو پریفر کرتے ہو جو کہ گھٹیا ہے، جو کہ کمتر ہے، اس چیز کے اوپر جو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اہبطوا مصرا، اتر جاؤ کسی بھی شہر میں، مل جائے گا تم کو جو تمہیں چاہیے. اور پھر وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ غفلت والی غلطی نہیں تھی، یہ جسے کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر انسان کا دل جو ہے اپنی نفسانی خواہشوں کی گرفت میں ایسے آ جائے کہ اس کو اب کچھ نہیں دکھتا، کچھ سنائی نہیں دیتا، بس ہمیں وہی چاہیے جو کہ میرا نفس جو ہے، جو میرا ٹوڈلر نفس جو ہے، نفس امارہ جو مجھ سے مانگتا ہے، مجھے وہی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر جو ہے پھر ذلت اور مسکنت اور غضب اللہ کا جو ہے وہ نازل ہوا، اور وہ جو تھے کفر بھی کرتے تھے اور انبیاء کا قتل بھی کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ اللہ کی رحمت سے بالکل نکل گئے تھے بلکہ وہ صریح گمراہی میں تھے، اور وہ جو ہے اپنی خواہشات کا اتباع اس حد تک اب کرنے لگے تھے کہ وہ تمام حد سے جو ہے وہ تجاوز کر دی گئے تھے.
تو یہ جو دوسری اگزامپل دی گئی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ دو چیزیں، تو اس میں تو اوپن ناشکری آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے دی اس کو چھوڑ کر تو شیطان کا کیا وعدہ ہے کہ ولا تجدو، کہ ان کو کہ آپ کیا نہیں پاؤ گے اگر آپ ادھر دوبارہ سے آئیں، تو ولا تجدو اکثرہم شاکرین، اکثر کو آپ شاکرین میں سے نہیں پائیں گے۔ تو وہ جو ڈسکنیکٹ ہے، چاہے غفلت کی حالت میں جو ہے شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہو اور تمام وسوسوں سے جو ہے ان کو ہٹا دے، یا پھر جو ہے صریح گمراہی کی طرف جبکہ نفسانی اور خواہشات کا ایسا غلبہ ہو کہ انسان اللہ کے غضب کی طرف چلا جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو یہ خطوات شیطان ہے کہ حرام کی ہوئی تمام دنیا حلال تھی، ایک چیز حرام تھی، اس درخت کی طرف اس نے جو ہے وسوسے ڈالے، اور ان کے لیے آسمانوں سے جو ہے ایک نعمت اترتی تھی، ان کو وہ نہیں چاہیے تھی، جو دیا اللہ نے وہ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ اور جو ہے وہ چاہیے ہمیں اس چیز میں۔ تو یہ شکر سے جو ہے ہٹ جانا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم تمام چیزیں، تمام نعمتیں، تمام جو ہیں چیزیں ایک طرف، لیکن تم اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر کے ساتھ کنیکٹ کرو گے۔ تو انشاءاللہ we'll stop here. جزاک اللہ خیراً.